جس کا اس ٹبے کا سائز جو ہے وہ پرانے زمانے کے ایک گاؤں کے سائز کے برابر ہے۔ تو یہ گاؤں دفن ہو گیا، اس کے پیچھے بڑی انٹرسٹنگ کہانیاں ہیں، بہت سارے قصے جڑے ہیں، اور اس ٹبے کا نام بونی والا ٹبا کیسے پڑا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ وہ السلام علیکم دوستو، آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو ابھی ہم موجود ہیں بہنی والے ٹبا۔ دوستو اس کا نام کیسے پڑا اور اس کے پیچھے بہت زبردست سٹوری ہے، وہ ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اور اس کو مکمل طور پر ایکسپلور کرتے ہیں۔ ابھی ہم کھڑے ہیں ایک ون کے پاس۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس ون کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گاؤں میں اکثر یہ درخت پایا جاتا تھا، لیکن اب یہ بالکل ہی نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم کھڑے ہیں ٹبے کے اوپر، یعنی کہ مٹی کا ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3300 لے کر 1300 سال پہلے جو انڈس سویلائزیشن یعنی وادی سندھ کی جو تہذیب تھی، اس تہذیب کا یہ پیلا پہاڑ ہے حصہ تھا۔ اور ابھی ہم اس ون کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ کتنا پرانا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس پہاڑ کا حصہ ہے، اس مٹی کے پہاڑ کا حصہ ہے یہ ون، اور یہ جو مٹی کا پہاڑ ہے تقریباً 5 سے 6 ہزار سال پرانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ون موجود ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ون جو ہے تقریباً 5 سے 6 ہزار سال پرانا ہے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور مزید دکھاتے ہیں کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو یہ سائڈ سے یہ سڑک کی طرف سے مٹی اٹھاتے ہیں جو یہاں کے لوکلز ہیں، تو جب انہوں نے مٹی اٹھائی تو نیچے سے اینٹیں نکلی، اور یہ کنکریاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں رہائش تھی، اور جو رہائش جو ہے وہ ایک پورا گاؤں تھا، جس کا اس ٹبے کا سائز جو ہے وہ پرانے زمانے کے ایک گاؤں کے سائز کے برابر ہے۔ تو یہ گاؤں دفن ہو گیا، اس کے پیچھے بڑی انٹرسٹنگ کہانیاں ہیں، بہت سارے قصے جڑے ہیں، اور اس ٹبے کا نام بونی والا ٹبا کیسے پڑا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ابھی ہم آگے جا رہے ہیں اور مزید اس طرف بھی ون کے کچھ درخت ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں سے جو سائیڈ کے ایریا ہے اس کا بہت پیارا ویو آ رہا ہے۔ چلو دوستو، تب شروع کرتے ہیں اس سے جڑی تمام کہانیاں، قصے، بہت سارے قصے جو ہیں، بلکہ سارے ہی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، سوائے ایک دو فیکٹس کے کہ تاریخ دان بھی کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر عذاب نازل ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس گاؤں کو الٹ دیا گیا اور مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ اور جو لوکلز ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار کہانیاں اس کے ساتھ جڑی ہیں۔ چلو ون بائی ون ساری آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک وادی سندھ کی تہذیب کے دوران، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3300 سے لے کر 1300 سال پہلے، اس تہذیب کے لوگوں کو اس جگہ پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک اس کی وجہ اس کی اونچائی تھی،
جبکہ کچھ کے نزدیک یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا جس کی وجہ سے پورا گاؤں دفن کر دیا گیا۔ اس تہذیب میں ایسی جگہ پر جانے کی ممانعت تھی۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے جو یہاں کے مقامی کہتے ہیں، جبکہ ہندو نظریے کے مطابق یہ ان کے لیے پاک جگہ تھی۔ اب یہاں پہ کنٹراڈکٹ ہے، پہلا نظریہ اور دوسرا نظریہ بالکل ایک دوسرے سے متضاد ہے۔ مغل دور میں اسے اس کی اونچائی اور محل وقوع کی وجہ سے اسے دفاع کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بھوانی نام ہے۔ اب وہ کہانی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس کا نام جو ہے بھوانی کیسے پڑا۔ ایک فقیر تھا جو اس پہاڑی پر بیٹھ کر عبادت کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس ٹیلے کا نام بھوانی پڑ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھا۔ باقی پورے شہر سے الگ گاؤں تھا جس کا سربراہ بڑا ظالم شخص تھا۔ گاؤں میں جس کسی کی بھی شادی ہوتی تو وہ پہلی رات خود دلہن کے ساتھ گزارتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خود اس کی اپنی سگی بانجی کی شادی ہوئی، تو جیسے اس نے ایک روایت بنائی ہوئی تھی کہ پہلی رات دلہن کے ساتھ اسی نے گزارنی ہے، تو اس روایت کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی سگی بانجی کے ساتھ رات بتائی، جس کی وجہ سے اس گاؤں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور اللہ نے اس گاؤں کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، یعنی مٹی کا ایک ڈھیر بنا دیا۔ بے شمار لوگوں نے وقتاً فوقتاً اس مٹی کے پہاڑ کو کھودنے کی کوشش کی تاکہ کوئی آثار مل سکیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ یہاں کی جو غیر مسلم آبادی ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو پرانے زمانے کے جنگجو تھے ان کی روحیں یہاں بھٹکتی ہیں، اس وجہ سے یہ جو جگہ ہے وہ باری ہے۔ لیکن یہ جو کہانی ہے بالکل سچ نہیں لگتی، کیونکہ اکثر یہاں پہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں اس پہاڑی کو دیکھنے کے لیے، اس مٹی کے پہاڑی کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری جو ہے تاریخی کہانیاں جڑی ہیں، تو کسی وزٹر نے یا آنے والے نے کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ یہ جگہ باری ہے یا انہیں کچھ ایسا محسوس ہوا ہے۔ ابھی ہم خود بھی اس ٹیلے کے اوپر موجود ہیں، اس پہاڑ کے اوپر موجود ہیں، تو ایسا کچھ لگتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں وزٹر اکثر آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ اکبر نے اس ٹیلے کا وزٹ کیا تھا، یعنی کہ وہ یہاں پر آیا تھا اور یہ سارے نظریہ ٹھیک اگر اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ جو پرانے زمانے میں، بلکہ اب بھی ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ جو اونچی جگہ ہوتی ہے وہ ڈیفنس کے لیے بہترین ہوتی ہے، تو یہ ٹیلہ بھی اونچا ہے زمین سے، تو اس وجہ سے پرانے دور میں بھی اسے جو ہے مختلف بادشاہوں نے اپنی جو فوجی چھاونیاں یہاں پہ بنائی رکھی، یعنی کہ اس ٹیلے کو بطور ڈیفنس کے طور پر استعمال کیا، دفاع کے لیے استعمال کیا۔ اگر ہم اس پہاڑ یا اس ٹیلے سے جڑی کہانیوں کی بات کریں دوستو، تو ساری کہانیاں ہی تقریباً ایک دوسرے سے متضاد ہیں، سوائے ایک بات کے، وہ یہ کہ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عذاب آیا تھا، جبکہ ریسرچرز بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں عذاب آیا تھا۔ تو یہ صرف ایک بات ہے جو کامن ہے، باقی کوئی بات ایسی کامن نہیں ہے، کوئی ایسی کہانی یا قصہ جو اس ٹیلے کے ساتھ جڑا ہے وہ کامن نہیں ہے، یعنی کہ مشترک نہیں ہے یا ملتا جلتا نہیں ہے۔ تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر ہم یہ عذاب والی بات پہ ایگری کریں، کیونکہ یہ جو دو مختلف نظریات ہیں وہ ملتے ہیں آپس میں۔ Me Muhammad Adnan and you are watching Info with Double A. If you are new on our channel, please subscribe, share the video and hit the bell icon to keep update yourself. Please join us next time as we may explore more of such historic places